ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، ہمارا رب قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، نہ رب اسے پاک صاف کرے گا۔ قیامت کا دن آئے گا نا، کچھ لوگوں کو تو گناہوں سے پاک کر ہی دیا جائے گا کہ چل یار گناہ کر رہے ہیں، انہیں پاک صاف کر کے جو ہے وہ انہیں جنت عطا فرما دو۔ یہ 3-4 عذاب ہیں جو لوگ قسمیں کھا کر، یہ آیت تو ویسے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس سے احکام اسلام کے لیے تو نازل نافذ ہو ہی رہے ہیں نا۔ فرمایا کہ یہودیوں نے جیسے قسمیں اٹھا کر آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، فرمایا اس کا مطلب علماء نے یہاں سے نکالا ہے، فرمایا جو بندہ قسمیں اٹھا کر رب کے کسی وعدے کو پورا نہ کرے، لوگوں کو لوٹتا پھرے، فرمایا اس کے لیے یہ 3 عذاب ہیں۔ کون کون سے؟ نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور چوتھی بات یہ ولا یزکیہم، رب اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ 5ویں بات یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آج یہودیوں کی ایک اور خباثت، ایک اور ان کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ ویسے ذرا سوچنے کی بات ہے، ابھی ہمارا 3را پارہ مکمل نہیں ہوا، کتنی ہی ایسی سازشیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بے نقاب کی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ابھی تو 27 پارے پڑے ہیں ہمارے، تو ان 3 پاروں کے اندر ایک ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یہودی ایسے کریں گے، عیسائی ایسے کریں گے، یہودی ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، تو ان سے بچ کے رہیں۔ تو اب ذرا دیکھیں امت آج کتنا بچ رہی ہے، بلکہ جتنا رب یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کر رہا ہے اتنی ہی امت جو ہے وہ آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے پچھتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان 2 کو بیان کیا نا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور ان کی عادتوں کو، ان کے سازشوں کو، ان کے مکروہ چہرے کو، ان کی جتنی پلاننگ ہوتی ہے، جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک کو کھول کھول کے بیان کرتا جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، فرمایا یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من ان تأمنه، اگر تم ان کے پاس یا کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھے، بقنطار، ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دے، یؤدیہ الیک، وہ اسے واپس کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ یہودی ایسے بھی ہیں من ان تأمنه بدینار، اگر ان کے پاس 1 دینار رکھیں لا یؤدیہ الیک، وہ واپس نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا، یہ یہودیوں کے عالم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ کسی شخص نے ان کے پاس 147 کلو سونا رکھا تھا، تولے ماشے نہیں، کتنا؟ 147 کلو سونا کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس رکھ دیا۔ جب وہ لینے کے لیے آیا کچھ عرصے کے بعد تو آپ کے پاس جیسے پڑا تھا ویسے ہی اٹھا کے دے دیا۔ یہ بھی تو اہل کتاب ہے، لیکن کیونکہ کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، برکت ہے کلمے کی، میں وہ شخص جس نے صرف اور صرف اہل کتاب ہے، یہودی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا رسول اللہ کا، اس کا حال یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَار، اگر اس کے پاس 1 دینار بھی رکھ دے لا یؤدیہ الیک، وہ اسے واپس نہیں کرتا، اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا، ہاں یہ ہے کہ تب واپس کرے گا جب تم ان کے سر پہ کھڑے ہو جائے۔ بار بار مانگتے 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 شاید اسے شرم آ جائے تو واپس کر دے، مگر نہ واپس نہیں کرتا ہے۔ یہی عادت جو اللہ تعالیٰ نے یہودی کی بیان کی ہے، آج وہی عادت مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی کے پاس امانت رکھ کے دیکھیں، پھر اللہ کرم فرما دے گا انشاءاللہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ واپس آ جائے۔ امانت میں سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے قرضے کا۔ اگر آپ کسی کو قرضہ دیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے ساتھ لینے والا کرتا کیا ہے۔
حالانکہ اس کے بارے میں تو قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ قرض واحد وہ چیز ہے بندہ حرم کے اندر بھی مر جائے پھر بھی اس کو جو ہے وہ اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ بندہ جہاد کرتے کرتے اس کو 100 گولیاں بھی لگ جائے پھر بھی قرضہ اس پر معاف نہیں ہے۔ اور ہماری قوم ایسی ہے کہ جگہ جگہ پر بہانے بناتی، ہاں کر لیں گے، دے دیں گے، خیر مری جا رہے، کتنے بہانے بناتے ہیں۔ اچھا یہ لوٹتے کیوں ہیں، پیسے واپس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ذرا وہ اس کی وجہ دیکھیں ذرا۔ فما ذالک بانہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیسے واپس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فما قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سیم وہ بات ہے جو آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہودی کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ان نال کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ان نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی ان پڑھ کا مال اگر ہم کھا لیتے ہیں تو اس سے ہم سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ فی الامیین، امیین کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کا۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم کسی عیسائی کا مال کھا لیتے ہیں یا کسی مسلمان کا کھا لیتے ہیں یا کسی اور مذہب کا معاملہ ہے، جو بھی دوسرے مذہب کا بندہ ہے، اگر اس سے ہم کچھ مال کھا بھی لیں تو اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں یہی عقیدہ ان کا ہے اور یہی عقیدہ آج کا مسلمان بنا لے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ جو انہوں نے جھوٹ باندھا نا رب پر، یہ جان بوجھ کے انہوں نے بولا ہے، رب نے تورات کے اندر ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یار بتائیں جو بات یہودیوں کے لیے ہے وہی بات آج کے مسلمان پر صادق آ رہی ہے، وہی بات سچی ہو رہی ہے۔ آج کا مسلمان بھی کسی کا مال ہڑپ کر کے کہتا ہے جی ان نال تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا حاجی ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے جانے والے ہیں، ٹکٹیں تیار ہوں گی ان کی جناب والا، بالکل وہ ہوائی جہاز تیار ہوگا، اوپر سے بیٹھ کے کہیں گے میرا حصہ رکھ چھوڑا۔ ٹھیک ہے کون سا عمرہ ہے یار؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ عبادات کو مذہب سمجھا ہے، حالانکہ عبادات جو ہے وہ مذہب کو بنیاد بنا کے ہم نے ہمیشہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آج کے مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ اگر تم ٹھگی مار رہے ہو یہ تمہارا الگ معاملہ ہے، اور اگر تم نماز پڑھ رہے ہو یہ تمہارا الگ معاملہ ہے، حالانکہ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اگر تمہارے پیٹ کے اندر ایک حرام کا لقمہ چلا گیا تو اس کے بعد تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بےایمانی کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ اس کا الگ ثواب ہے۔ بھئی نماز قبول کیسے ہوگی؟ حرام کا کپڑا پہن کے تم جب نماز پڑھو گے نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ حرام مال کا کما کر اگر تم صدقہ دو گے۔ مولا علی اس لیے نا بڑی کمال کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میں اس دنیا کا کیا کروں، حرام کماؤں تو عذاب ہے اور حلال کماؤں تو حساب۔ جس کے حلال کمانے پر حساب ہو اور حرام کمانے پر عذاب ہو، مولا علی فرماتے تھے بتاؤ اس دنیا کا میں نے کرنا کیا ہے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حساب جو ہونا ہے وہ صرف اور صرف حلال مال کے اندر ہونا ہے۔ حرام مال کا حساب، حرام پر تو عذاب ہی عذاب ہے کہ ہاں بھی کتنا حرام کمایا ہے، کہ اتنے 5 روپے حرام کمایا ہے، 10 کمایا ہے، 100 کمایا ہے، چلو بھی اتنا کمایا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اتنا جہنم کے اندر ڈال دو، ایسے ہو گیا۔ حساب کس بات کا ہے؟ حلال کمایا ہے، ٹھیک ہے، حلال کمایا ہے تو کہاں لگایا ہے؟ پہلی بات یہ کمایا کہاں سے ہے، دوسری بات یہ کما بھی لیا ہے تو پھر لگایا کہاں پہ ہے؟ ہم لوگوں نے یہ ہمارے جو خوش فہمی یہودیوں کو تھی وہ سمجھتے تھے، 2 خوش فہمیاں آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، اور یہی 2 خوش فہمیاں یہودیوں کے اندر موجود تھی۔ کون کون سی؟ ایک تو وہ کہتے تھے ہم نبی زادے ہیں اس لیے ہم جو مرضی کریں ہماری جنت تو پکی ہے، یہی خوش فہمی آج امت مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے نبی جو ہے وہ سب سے کیونکہ بڑے نبی ہے، امام اعظم ہے، اس میں شک تو کوئی نہیں ہے، حضور سے کیونکہ شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور کا ہے۔ اسی بات کو لے کر امت مسلمہ گناہ کر رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور آپ کو شفاعت فرما دیں گے، کیوں؟ ایک مسئلہ یہ۔ دوسری چیز وہ ہر بات کو قرآن سے اپنے تورات سے ڈھونڈ کے لاتے تھے، کہتے جی انہا کچھ کر بھی لئیے تو خیر انہی نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی لیس علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم دوسرے کا مال ہڑپ کر بھی لیں تو ہم سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی،
ہاں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا واتقا اور تقوی اختیار کیا فإن اللہ یحب المتقین، رب متقین بندے کو پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرتے پھرو وعدہ ہی پورا نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین شخص جن پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ ایک تکبر کرنے والا، کون؟ تکبر کرنے والا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں آگے جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں احسان جتانے والا ہیں جی، 5 روپے کسی کو دیے نہیں ہے، بعد میں کہتے ہیں سنا پھر بول گئے پہلے تو 5 روپے، ٹھیک ہے نا جی۔ تیسرا تو میں اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم کھانے والا۔ ہم تو قسم کھاتے ہی کوئی نہیں، ہم تو اس بات کا یقین دلوانے کے لیے کہ ہم قسم نہیں کھاتے پھر بھی 2 قسمیں کھا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی قسمیں میں تو قسم کھاتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایک حدیث پاک یہ ہے، دوسری حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کرا دیتا ہے جی۔ اصل میں قوم کو لگ میٹھا گیا ہے، بس حلوے کی بات ہے تو پھر سبحان اللہ، یہ باتیں تو ہم ساری چھوڑ چکے ہیں۔ میں جس مسلمان نے صرف کسی مسلمان کا حق کھانے کے لیے قسم کھائی ہے، منافع زیادہ کمانے کے لیے قسم کھائی ہے، یعنی کپڑا بیچتے ہوئے، برتن بیچتے ہوئے، اپنے گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے کتنی قسمیں کھاتے ہیں دکاندار۔ پھر سب سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں جناب اللہ یہ تو ہم نے پیس رکھا ہی آپ کے لیے، کیسا مطمئن کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان کا حق کھانے کے لیے قسم اٹھائی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جہنم حرام ہے، پھر جنت حرام ہے اور اس پر دوزخ حلال ہو چکی ہے۔ جب حضور نے خود ہی اتنی بات ارشاد فرما دی، بتاؤ پیچھے بچ کیا گیا ہے؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ تو نہیں نا، یہ تو خود آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بیچ دیا، منٹ ماریں گے قسم اٹھا لیں گے جی، میں جناب اللہ تیرا میرا وعدہ ہو گیا، جناب رب گواہ ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارا تقیہ کلام کے اندر یہ بات موجود ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ گواہ ہے میں نے ایسے نہیں کیا، اور ظالم اس بات پر تو رب کو گواہ بنا رہا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ان باتوں کا، کہتے کیا کہتے کہ اللہ گواہ ہے جی جناب اللہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں میرے دل کے اندر تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا تھا نا اخنس بن شریف، وہ بھی یہی بات آگے کرتا، کہتا بھائی ذاکر اللہ اتق اللہ اخذت العزت بالعصم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے یہ کہتا ہے یشہد اللہ علی ما فی قلبی ووالد الخصام، حضور کی بارگاہ میں آگے کہتا حضور اللہ گواہ ہے میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام پتہ کیا ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا محبوب یہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ گواہ ہے میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا جب آپ انہیں سمجھانے کی بات کریں گے سب سے پہلے اس کو بےزتی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہر بات میں اللہ کو گواہ بنانا، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر قسمیں اٹھانا شروع کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، میں جو بندہ بار بار قسم اٹھاتا ہے جی قسمیں اٹھائی جا رہا ہے، أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یار یہ قرآن ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے جی، یہ ہیر وارث شاہ سے نکالا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ رب کے الفاظ ہے، فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، فرمایا جو بندہ قسمیں اٹھا کر اپنا سامان بیچے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں فرمایا ولا یکلمہم اللہ، فرمایا صرف حصے کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن رب اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، جب کسی سے بات کی جاتی ہے نا بندہ ترلا کر لیتا ہے، منتیں کر لیتا ہے، یار تیری مہربانی غلطی ہوگی تیرے پاس آ گیا چلو تیری مہربانی فرما، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگلا بندہ کہ جی میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے، بتاؤ ترلا کس کا کرو گے یار، کس کی منتیں کرو گے جا کے؟ جب رب بھی فرما دے میں لا یکلمہم اللہ، فرمایا کہ جو بندے قسمیں اٹھا کر اپنا پیسہ کمائے، میں رب قیامت کے دن ان سے بات ہی نہیں کرے گا، اور جب رب نے بات ہی نہیں کی ترلا کس کا کرو گے؟ اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، فرمایا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن رب انہیں دیکھے گا ہی نہیں۔ کیوں جی؟
قیامت کے دن رب انہیں دیکھے گا ہی نہیں ہے. کسی پر نظر پڑ جاتی ہے نا تو یار پیار آ ہی جاتا ہے کہ چل یار معصوم سا منہ بنا کے کھڑا ہے. ہوتا ہے نا بندہ غلطی کر کے آیا کھڑا ہو تو پھر چھوٹا سا منہ بنا کے کھڑا ہو جائے نا تو بندے کو ترس آ ہی جاتا ہے کہ چل اور کوئی نہیں چبل مار ہی آیا کم سے کم منہ جو چھوٹا سا بنا کے کھڑا ہے چل دفع کر کوئی بات نہیں جانے دے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بندہ دیکھے ہی نا کسی کی طرف جتنا مرضی منہ بنا کے کھڑا رہے. قیامت کے دن یار بندہ منہ بنا کے کھڑا ہو کہ مالک تو ایک ایک قطرے پر رحمت فرما دیتا تھا نا, گناہ بخش دیتا تھا. دیکھنا آج بھری محفل کے اندر بڑے بزم معاشر کے اندر میں آج بھی منہ بنا کے کھڑا ہوں, ذرا دیکھتے لو. اور قیامت کے دن رب دیکھے ہی نہ بندے ولا ينظر الیہم یوم القیامہ, ہمارا رب قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, نہ رب اسے پاک صاف کرے گا. قیامت کا دن آئے گا نا کچھ لوگوں کو تو گناہوں سے پاک کر ہی دیا جائے گا کہ چل یار گناہ کر رہے ہیں انہیں پاک صاف کر کے جو ہے وہ انہیں جنت عطا فرما دو. یہ 3-4 عذاب ہیں جو لوگ قسمیں کھا کر, یہ آیت تو ویسے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس سے احکام اسلام کے لیے تو نافذ ہو ہی رہے ہیں نا. فرمایا کہ یہودیوں نے جیسے قسمیں اٹھا کر آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا, فرمایا اس کا مطلب علماء نے یہاں سے نکالا ہے. فرمایا جو بندہ قسمیں اٹھا کر رب کے کسی وعدے کو پورا نہ کرے, لوگوں کو لوٹتا پھرے, فرمایا اس کے لیے یہ 3 عذاب ہیں. کون کون سے؟ نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے, نہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا, نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دیکھے گا, اور چوتھی بات یہ ولا یزکیہم, رب اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. 5ویں بات یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کوئی سٹوری ہے, یہ کوئی قصہ ہے. ہماری قوم صرف اور صرف قرآن کو صرف مردوں کی خاطر رکھا ہوا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس کو سمجھ کے دیکھے کہ رب نے ہمارے ساتھ بات کیا کی ہے. یار جمعے کے اندر ہماری یہ بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, کوئی اپنی اولاد قتل نہ کرنا. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, زنا کے قریب نہ جانا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری نہ کرنا, ٹھگی نہ کرنا. جب قرآن کی یہ آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو سارے مل کے کہتے ہیں یا اللہ یہ سارا ثواب ہمارے مردوں کو عطا دو. اور رب نے تم سے بات کی ہے یہ مردے کے لیے نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ جو حکم آیا یہ زندہ کے لیے آیا ہے. چوری نہیں کرنی ہے, ٹھگی نہیں کرنی ہے, شراب نہیں پینا, سود نہیں کھانا, زنا نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, فلانا کام نہیں کرنا, فلانا کام نہیں کرنا. ہماری قوم ساری قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر کہتی ہے یا اللہ ہمارے باپ کو ثواب عطا دو. تو یہ تو حکم تھا تیرے عمل کرنے کے لیے, مردوں کی بخشش کے لیے نہیں تھا. یہ تو ایک الگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب ضرور عطا فرما دیتا ہے, فائدہ ضرور ہے, لیکن یہ قرآن بخشش کے لیے تھوڑی آیا ہے, یعنی سارے ثواب کے لیے تھوڑی آیا ہے. قرآن تو آیا ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے. ہم نے عمل سارا چھوڑ کے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے مردوں کو ثواب عطا فرما. جو حکم اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے دے رہا ہے ہم نے اسی الفاظ کو اٹھا کر سارے ثواب بنا دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.